السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو بات کرنا یا سیکھنا یا سکھانے کے لیے جس پہلو پہ بات کریں گے وہ ہے میرا علم یا میرے معلومات، اس کو میں کس لیے حاصل کروں تو میں اس سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھا سکوں۔ اگر میرے معلومات سے مجھے اپنے نقائص کا علم نہیں ہوتا، یعنی میں اپنے عیبوں کو نہیں جانتا، تو یہ جو معلومات ہے، یہ علم ہے، یہ میرے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ اور اس حجاب سے کیا ہوتا ہے، میں وہ علم جسے جاننا چاہیے تھا، مجھے اپنے اندر کے شر کو اور اپنے اندر کے خطرات کو کہ میں کن کن جگہ پھنسا ہوا ہوں اور میرے اندر کون سے خصائل رذیلہ بری عادات پائی جاتی ہیں، کیونکہ اگر میں اپنے برے اعمال کو، بری عادتوں کو جانوں گا نہیں تو میں ان سے کیسے بچ سکوں گا۔ تو حقیقی معنوں میں وہ جو جاننے کا شعور ہے وہ خود کو اور خود سے جڑی ہوئی برائیوں کا ہے، اور میں اپنے نقائص کو نہیں جانتا تو پھر میں اپنے نقائص یا اپنے عیب کو ٹھیک کیسے کروں گا، ان کی اصلاح کیسے کروں گا۔ اب میرے نقص یا عیب میرے معلومات کے ذریعے جب میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت کو سنتا ہوں، سیکھتا ہوں، اولیاء اللہ کے معاملات اور ان کو سنتا ہوں، تو میں پھر خود کو کمپیئر کروں۔ قرآن پاک کی تلاوت میں اپنے آپ میں ان عیوب کو ڈھونڈوں جس سے منع کیا گیا۔ دیکھیے، اگر میں ظاہری شریعت پہ عبادت کے لیے آنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بھی مجھے اس جگہ کا، اس پر میرے جسم کا اور کپڑے کا، تینوں کا پاک ہونا لازم ہے۔ تو وہ اگر ان میں سے ایک بھی ناپاک ہوئے تو مجھ پر ظاہری عبادت جائز نہیں ہوگی۔ مجھے اگر میرے کپڑے ناپاک ہیں تو مجھے کپڑوں کو پاک کرنا پڑے گا، اگر جسم ناپاک ہے تو جسم کو، اور اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو اس جگہ کو پاک کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مرشد کامل کیا کرتے ہیں، وہ جو میرے اندر حسد، کینہ، بغض، لالچ، شہوت، خود پسندی، یہ سارے عیوب جو ہیں، یہ مجھے میری حقیقی زندگی جو اللہ کے لیے اس سے دور کرتے ہیں۔ اب جو خانقاہ کا کام ہے، خانقاہی نظام میں جو سب سے اہم کام ہے وہ تربیت ہے۔ تربیت کر کے میرے جتنے خصائل رذیلہ ہیں، بری عادات ہیں، ان کو میرے سے نکال دینا، اور پھر میرے اندر ظاہری پاکیزگی تو شریعت سے آ گئی، اب طریقت سے اور تربیت سے میری باطنی پاکیزگی ہو، اور باطنی پاکیزگی بغیر تربیت اور مرشد کامل کی نگاہ سے، ان کے فیضان سے نہیں ہو سکتی۔ خانقاہی نظام کا سب سے اہم کام ہی فقیر اور سالک میں اخلاق کا کمال پیدا ہو جانا ہے۔ خانقاہی نظام کا حاصل اصلاح نفس اور قلب کی صفائی ہے۔ معاشرے کے تمام برے عادات جو ایک عام انسان میں پائے جاتے ہیں، فقیر کو ان خصائل سے، ان برے عادات سے پاک کر دینا۔ صوفیاء اکرام نے کبھی تبلیغ گفتار یعنی باتوں سے نہیں کی، ان کی جتنی بھی تبلیغ ہے وہ کردار سے ہے، یعنی ہم اپنے کردار کے غازی بنیں، جو میں بول رہا ہوں وہ میں پہلے کر کے دکھاؤں۔ جیسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے التجا کرتی ہیں کہ میرا بیٹا بہت شکر کھاتا ہے، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کل تشریف لائیں۔ تو وہ خاتون جب اگلے دن آئیں تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا شکر نہ کھایا کرو، تو اس خاتون نے بابا جی سے فرمایا کہ آپ یہ بات کل بھی کہہ سکتے تھے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل میں نے تو خود شکر کھائی ہوئی تھی، تو میں کیسے شکر سے منع کر سکتا تھا۔
یعنی آج جب انہوں نے خود نہیں کھائی تھی تو منع کیا، تو میں اور آپ بھی کردار کے غازی بنیں، ہم گفتار کے غازی نہ بنیں، ہم کردار کے غازی بنیں۔ فقیر اور سالک میں جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، اس میں اخلاق حسنہ پائی جاتی ہیں، اور اس کو جتنا باطن اور ظاہر دونوں سے اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور صوفی جو ہے اس کا وہ نفس کے کتے کو مہد سے لہد تک، یعنی وہ موت تک اپنے اس نفس سے بچتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے نفس کی سرکشی اسے کسی بھی لمحے گرا دے گی۔ جیسے ہمیں ایک 10 منزلہ عمارت کے چوٹی تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اور ہمیں گرنے میں چند لمحات میں ہم نیچے گرتے ہیں، تو اسی لیے اس راہ میں آنا نہیں بلکہ استقامت سے ٹھہر جانا ہی کمال ہے۔ اور جو اب اسی طرح کوئی بھی کنسٹرکٹیو ورک، اگر ہم ایک بلڈنگ کوئی بنائیں تو وہ مہینوں کا کام ہے، سالوں کا کام ہے، لیکن توڑنے میں منٹوں میں یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو تربیت کے بنا جتنے بھی میرا علم ہے یہ فساد بن جاتا ہے، کیونکہ میں اس علم کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ خود پہ جب میں لاگو نہیں کروں گا تو وہ علم میرے لیے شر بن جائے گا۔ اور جو علم کا جوہر ہے، جو اس کا اصل ہے، وہ تربیت کے ذریعے تزکیہ اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے ذریعے مجھ پہ ظاہر ہوگا۔ اور جب خانقاہی نظام مجھ میں تزکیہ اور تصفیہ کا عمل کر دے گا تو یہ پھر مجھے حقیقی معنوں میں غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے گا۔ پھر تمام کی تمام جب میرے نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ ہو جائے گا تو میری تمام عبادات خیر بن جائیں گی۔ اور پھر میری نماز بھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے یہ بھی مجھے بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ اسی طرح روزہ بھی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تو پھر میرا روزہ بھی مجھے متقی یعنی تقویٰ دے گا، کیونکہ روزہ حقیقی تقویٰ کے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، کھانے کی ہر چیز ہے، لیکن مجھے یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور میں ہر گناہ سے، وہ جائز اور حلال چیزیں اس سے بچ رہا ہوں۔ تو تصوف اور فقر بھی یہی سکھاتا ہے کہ گناہ کی ہر فیسلٹی، ہر اپارچونٹی مل جائے، لیکن میں اللہ سے ڈروں، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، تو میں اس وجہ سے ہر عمل کو اللہ کی وجہ سے جو کروں اس کے احکامات کے مطابق، اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور ہر وہ عمل جو اس کو ناراض کرنے والا ہے، اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے منع فرمایا ہے، میں اس سے باز آ جاؤں۔ تو یہ جب میرے اندر آ جائے گا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر مجھ میں حقیقی معنوں میں نورانیت پیدا ہوگی، اور میرا ظاہر اور باطن ایک رنگ میں جو اپنے نیک اعمال پہ اچھلتا ہوں، میں یہ جان جاؤں گا کہ یہ نیک اعمال میرے عمل سے نہیں، اللہ کریم کے فضل سے ہیں۔ تو جو فضل ہے یہ عطا ہے، اور میں اپنے رب کے فضل سے یہ نیکی کر رہا ہوں، تو یہ فضل ہی مجھے ہر میرے نفس کے شر سے بچائے گا۔ سالک کا کام اپنے نفس کی اصلاح ہے، اور وہ اپنے کردار سے اپنے ارد گرد اپنے حلقہ احباب میں تبلیغ کرتا ہے۔ اس کا کردار جو ہے وہ لوگوں کو اس طرف مائل کرتا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ ان تمام بری عادات سے بچ رہا ہے۔ ہم حقیقی معنوں میں یہ بیوقوفی کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر میں اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلا کے ان کی دنیا تو اچھا کرنا چاہ رہا ہوں،
لیکن میں اس کی دنیا بھی خراب کر رہا ہوں اور آخرت بھی، کیونکہ حرام کا شر اس میرے حرام کی کمائی سے ظاہر ہوگا، اور وہ کیا کرے گا، وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اس حرام کے شر میں مبتلا کرے گا۔ وہ لازمی میرے گھر سے کسی ایسے عمل سے جو مجھے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہوگا، اور یہ میرے لیے تباہی ہے۔ صوفیاء کی جو تبلیغ ہے وہ تمام کی تمام خلق کو بے عیب دیکھنا ہے۔ وہ اپنے آپ میں عیب دیکھتے اور دوسروں کو بے عیب سمجھتے ہیں۔ برے بندے نوں لبن ٹریا، برا لبیا نہ کوئی، جد اپنے اندر جھاتی پائی، میں تو برا نہ کوئی۔ کہ صوفی کو صرف ایک درس ہوتا ہے کہ اس کائنات میں ایک برا ہے اور وہ میں خود ہوں۔ تو صوفی اپنے عیبوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور اپنے ہر عیب پر نظر رکھتا ہے۔ سالک کے لیے ہر دن آخری دن اور ہر رات آخری رات ہوتی ہے، یعنی سالک اپنی زندگی کو ایسے جیے جیسے آج کا دن اس کے لیے آخری دن ہے اور آج کی رات اس کے لیے آخری رات ہے۔ تو میں اور آپ اپنے ہر دن کی قدر کریں، کیونکہ جو لمحہ گزر گیا وہ پھر نہیں آئے گا۔ جو دم غافل سو دم کافر، اے مرشد سمجھایا ہو، کہ مرشد نے تو ہمیں صرف یہی سمجھایا کہ جو لمحہ غفلت میں ہے وہ کفر میں ہے۔ شریعت سالک کی طبیعت بن جائے، یعنی جو عمل وہ کرنا چاہتا ہے وہ طبیعت سے، اس کی طبیعت میں شریعت کی محبت ہو، اور سالک کو شریعت کے بغیر سکون نہ آئے کہ وہ شریعت کے بغیر کوئی عمل کرے ہی نہ۔ اس راستے کا انجام ہم نہیں جانتے، ہم کب دنیا سے چلے جائیں، اس لیے ہم اپنی اصلاح پر ہر دم لگے رہیں، اور جس چیز میں خیر ہے اس کا ایک پہلو شر کی طرف ضرور جاتا ہے، وہ پہلو دنیاوی اسباب ہیں۔ کہ اب جیسے میں کسی کو قرض دے رہا ہوں تو نفس کہے گا کہ یہ تو جو کر رہا ہے اب یہ تجھ سے ممنون ہو جائے، تیرا احسان مانے۔ یہاں پر مجھے نفس کی اتباع نہیں کرنی، میں نے جو دیا یہ خود سے نہیں دیا بلکہ اللہ کریم کے دیے ہوئے سے دیا، اور یہ جو اپنے عمل میں اصلاح کا پہلو مجھے بہت سے عیوب یعنی عیبوں سے بچائے گا، اور یہ جو جتنے دنیاوی اسباب ہیں اس سے میں بچ جاؤں گا اور میں شر میں مبتلا ہونے سے بھی بچ جاؤں گا۔ سالک کبھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا اور اپنے عمل کو ہمیشہ اس کا فضل سمجھتا ہے۔ عشق کا اظہار کرنے والا جھوٹا ہے اور عشق کرنے والا صادق ہوتا ہے۔ اب جو عاشق بن کے کہہ رہا ہے میں فلاں ہوں، میں ڈھمکا ہوں، صوفی یا فقیر خود کو کبھی تو عاشق کہتا ہی نہیں ہے، جبکہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے۔ اگر وہ عاشق ہے تو اس کے ہر عمل سے عشق کا پہلو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پہلو ظاہر ہوگا، کیونکہ جب تک میرے اعمال میں خلق کا پہلو کھلے گا تو یہ جو خلق کا پہلو ہے یہ مجھے خالق تک نہیں جانے دے گا۔ اب جب مجھے یہ خالق سے روکنے والا پہلو خلق سے، یعنی میں اپنے ہر عمل سے خلق سے جاہل ہو جاؤں، کیونکہ میں جو کر رہا ہوں یہ خالق کے لیے ہے تو خالق سے اجر لینا ہے، خلق سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن کے لیے اللہ کریم کے پاس گئے تھے۔ تو یہ جو ہے نا، جتنا ہم کم بولیں گے اس سے ہماری عقل بڑھتی ہے، اور کم بولنے کی وجہ سے میرے الفاظ میں چناؤ بہترین ہوتا ہے اور میں سوچ کے بولتا ہوں، اور پھر میرے عقل کا نور میرے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے خاموشی کو
من سامتا ناجا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ خاموشی کو اختیار کرنا ہے۔ جب بولیں اپنے الفاظ کو بہترین چناؤ کے ساتھ، اور وہ بولیں جو اللہ کے لیے ہے، اس سے بچیں جو نفس کے لیے ہے۔ اور دنیا کا سب سے آسان ترین کام دوسروں کو مشورہ دینا ہے، اور سب سے مشکل ترین کام عمل کرنا ہے۔ تو صوفیاء اور فقراء، اولیاء اکرام سب نے ایک ہی پیغام دیا، عمل پہ آؤ، دوسروں کی زیادہ مشورے مت دو، نصیحتیں مت کرو، آپ کا کردار نصیحت بن جائے، آپ کے کردار سے لوگوں کو جو ہے خود بخود رجوع ملے۔ علم جو خدا تعالیٰ کے راستے میں تعویل لائے، یعنی دلیلیں لائے، وہ حجاب بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے عشق پر آنا ہے کہ جو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کریم مجھ سے اور آپ سے راضی ہوں۔ یہ جو باتیں کیں ان کو حقیقی معنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پوری طرح آنے کی ہمیں توفیق مل جائے، ہمارا ظاہر باطن ایک سا ہو جائے۔ اللہ کریم آپ سے اور مجھ سے راضی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔